بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، واو زبر وا منے اور، از منے جب جس وقت، قالا کہا، بولا، فرمایا، دعا کی، مانگا، ابراہیم ابراہیم نے۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے۔ پچھلی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ تو اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطہ بنایا ہے، یہ جو زمین کا حصہ ہے، یہ حرمت والا ہے۔ اس میں لڑائی کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فتح مکہ کے لیے تھوڑے دن کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی، اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے اب قطعی طور پر وہاں پہ لڑنا وغیرہ حرام ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ عزت والا اور محترم رہے گا، امن والا یہ شہر رہے گا۔ تو وہی امن والی دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، ربی، رب منے پروردگار، اور با کے نیچے جو زیر ہے یہ بتاتی ہے یہاں پہ چھوٹی یہ بھی تھی، ربی، تو وہ چھوٹی یہ کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، تو ربی کا معنی ہوتا ہے میرے پروردگار۔ تو جب میرے پروردگار کہتے ہیں تو اس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ الف یا جس کا معنی ہوتا ہے اے، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ربی کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب۔ ہم کہتے ہیں ربی زدنی علما، تو ربی کا معنی یا ربی، اے میرے پروردگار، زدنی، زد زیادہ کر دے، نی مجھے، علم میں، تو اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ربی کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں بھی آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب۔ یا منے اے، رب منے پروردگار، یا چھوٹی یہ جو آخر میں ہے اس کا معنی میرے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اجعل، جعلہ کا لفظ بار بار آپ نے پڑھا ہے، جعلہ کا معنی بنانا، جعلہ کا معنی کرنا، اجعل تو بنا دے، تو کر دے، ھذا یہ، اس، ھذا کا معنی یہ اور ھذا کا معنی اس، بالادن منے شہر، اس شہر کو، آمینن امن والا، آمینن امن والا، تو یہ شہر آباد ہو اور امن والا ہو، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ورزق اہلہ، واو زبر وا منے اور، ارزق، ارزق یہ رزق سے ہے، تو رزق دے، تو روزی دے، تو روزی دے، تو رزق دے، اہلہ، اہل منے والے، ہو منے اس شہر، اس شہر والوں کو، تو روزی دے اس شہر والوں کو، اس شہر میں رہنے والوں کو، من منے سے، الثمرات منے میووں، میووں سے، اس شہر کو آمینہ امن کی جگہ بنا، ورزق اہلہ، اور تو روزی دے اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کی، میووں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بیت اللہ کے لیے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین بنائی تھی نا، تو اس سے 2000 سال پہلے یہ بیت اللہ والی جگہ بنائی تھی۔ اس سے 2000 سال پہلے، یعنی زمین کا سب سے پہلے حصہ یہی بنا تھا جہاں پہ آج بیت اللہ ہے۔ تو 2000 سال وہی حصہ رہا بیت اللہ والی جگہ، وہاں پہ فرشتے عبادت کرتے تھے، ایک پردہ سا اٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین بنانا چاہی تو اسی سے ادھر ادھر دائیں بائیں پھیلا دی اور یہ پوری دنیا بن گئی۔
پہلے حصہ وہی بنایا، پھر اس کو یوں پھیلایا چاروں طرف سے تو پوری کائنات بن گئی، پوری دنیا بن گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا پاکستان، ہندوستان، وہ ادھر سے کینیڈا، لندن، امریکہ، یہ سب بعد میں بنے ہیں، ترک، اور ادھر سے جو ہے سارے افغانستان، سارے علاقے، پوری زمین جہاں کہیں بھی ہے، یہ ساری بعد میں بنی ہے۔ اسی مکہ سے یوں پھیلایا ہے، جیسے کسی چیز کو یوں پھیلاتے ہیں تو بڑی ہو جاتی ہے، تو وہی بیت اللہ والی جگہ کو پھیلایا تو پھر یہ باقی ساری زمینیں بن گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری زمین کے سنٹر میں ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ کیا ہے؟ پوری زمین کے درمیان والی جگہ ہے، پوری زمین کے درمیان والی جگہ ہے۔ جب درمیان والی جگہ ہے تو پھر یہ یوں سمجھیں کہ پوری زمین کی پیشانی ہے، کیونکہ پیشانی ابتدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے دے، لیکن دینی کس کو ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ من منے جو، من منے جو، آمنا، آمنا کا منا ایمان لائے، مان لے، آمنا مان لے، منہم، من منے سے، ہم منے ان رہنے والوں میں سے جو مان لے، باللہ، بازر بی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ زائد کر دیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ ہی، اللہ کو، جو ایمان لائے اللہ پر، جو مان لے اللہ کو، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کو مانے، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، واو زبر وا مانے، اور الیوم مانے دن، الآخر مانے آخری، اور آخری دن پر، اور آخری دن دنیا کے اعتبار سے کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ تو قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، قیامت کے دن کو بھی مان لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ روزی کی، میووں کی، پھلوں کی اور امن کی جو دعا کی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کی ہے، ایمان والوں کے لیے کی ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے کی ہے۔ کفار کے لیے اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی، کیونکہ وہ جگہ پاک ہے، وہاں پہ پاک لوگ، ماننے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کافروں کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قالا، فرمایا، یہاں پہ قالا سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، پچھلے قالا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس قالا سے مراد اس کا جواب ہے، اس دعا کی قبولیت ہے۔ تو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، ومن کافرا، واو زبر وا منے، اور من منے جو، کافرا کفر کرے، جو کافر ہوا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، فا زبر فا منے پس، فا زبر فا منے پس، امتعو، امتعو میں پہلا جو حمزہ پیش ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، میم تے اور عین، یہ متا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ میم تے عین کا معنی فائدہ، نفع۔ تو اللہ فرماتے ہیں امتعو، میں نفع دوں گا، میں فائدہ دوں گا، ہو منے اس کو، اس سے مراد من کافرا، جو کافر ہوگا، کافر کو بھی میں نفع دوں گا۔ آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، ایمان والوں کو تو ضرور دوں گا، لیکن کافر کو بھی امتعو، نفع دوں گا، قلیلا، مگر تھوڑا، قلیلا، قلیل تھوڑا، اسے بھی تھوڑا بہت فائدہ پہنچاؤں گا۔ تھوڑے بہت فائدے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو دنیا میں کچھ نفع دے دوں گا، دنیا میں راحت آرام دے دوں گا، دنیا کا تھوڑا سا عیش دے دوں گا، لیکن اس کے بعد دنیا کی میں جو ہے وہ جو ہے عیش نہیں دیں گے، آرام نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اب وہ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ان کو نفع دوں گا، وہ یعنی دنیا آخرت کے اعتبار سے تھوڑی ہے، یہاں تو چند دن انسان رہتا ہے پھر تو مر جاتا ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا نفع دوں گا، ثم پھر، اضطروہ، اضطرو،
ازترو میں دیکھو زاد تا اور را شد والی ہے تو یہ ڈبل را، تو یہ ہماری اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اضطرار، کہتے ہیں اس کی اضطراری کیفیت ہے، مطلب مجبوری کی کیفیت ہے۔ تو ازترو اللہ فرماتے شروع والا حمزہ میں، ذات تا اور ڈبل را اضطرار والا ہے، اضطرار کا معنی مجبور کرنا، تو ازترو میں مجبور کروں گا، میں مجبور کروں گا، ہو مانے اس کو مجبور کروں گا کا مطلب اس کو پکڑوں گا، اس کو جبرن بلاؤں گا، اس کو گھسیٹ کر پھینکوں گا، الا مانے طرف، عذاب مانے عذاب، النار مانے آگ کا، اور آگ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دوزخ کا عذاب۔ دوزخ میں کیونکہ آگ کا عذاب تو عام ہوگا، ہر طرف دوزخ میں آگ ہی آگ ہوگی، اور اسی آگ میں پھر باقی ایٹم بھی ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہر جگہ ہوائی ہوا ہے، اور اس ہوا کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں، تو جہنم میں اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہاں پہ ہوا ہے، کیونکہ ہوا ہے تو انسان ہر جگہ جی سکتا ہے، جہاں ہوا بند ہو تو انسان مر نہیں جاتا، بند کمرہ ہو، تہ میں ہو، تہ خانے میں ہو، آسمانوں پہ ہو، جہاں بھی ہو، تو انسان کو ہوا مل رہی ہے، وہ سانس لے رہا ہے تو جی رہا ہے۔ جو ہی سانس بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو مطلب دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی انسان رہتے ہیں وہاں پہ ہوا موجود ہے، تو جہنم میں اسی طرح ہوا کی طرح ہر جگہ آگ ہی آگ ہوگی، تو اس لیے دوزخ کو نار کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ تو دوزخ کے عذاب کی طرف ازترہو میں اس کو مجبوراً پھینک دوں گا، جبرن بلا لوں گا، جبرن ڈال دوں گا۔ وبئس المصیر، واو زبر وا مانے، اور بئسا مانے برا ہے، بئسا کا لفظ بار بار آپ نے پڑھا ہے، بے حمزہ سین بئسا، بئسا کا معنی برا ہے۔ المصیر، مصیر کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی اس کے واپس آنے کی جگہ، دنیا میں آیا، دنیا میں زندگی گزاری، اس کے بعد پھر واپس اللہ کی طرف پہنچا آخرت میں، اور آخرت میں جاتے ہی اس کو دوزخ میں ڈال دیا، تو اس کے وہ لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ بری ہے۔ کفار کو دنیا میں رزق دیا جائے گا، رزق کا حال امامت جیسا نہیں ہے، امامت عزت اور شہرت اور نام وہ جو ہے صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ دیکھو آج پوری دنیا میں حضرت آدم کو بھی یاد کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے باقی نبیوں کو، ابراہیم و اسماعیل کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھی حضرات صحابہ کرام کو یاد کیا جاتا ہے اور عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جو دین کے علماء گزرے ہیں ان سب کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، لیکن جو کافر بادشاہ رہے ہیں یا جیسے ان کو کوئی یاد کرتا ہے آج کے دور میں، یا ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے کوئی سوچتا ہے؟ ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں نبیوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ تو جو کافر گزرے ہیں چاہے وہ بادشاہ ہوں یا جو ہوں، ان کو کوئی ایسے یاد کرتا ہے؟ تو یہ امامت اللہ نے فرمائی یہ اہل ایمان کے لیے ہے، باقی وقتی طور پہ بادشاہت مل گئی یا کچھ دنیاوی مفاد مل گیا تو وہ الگ بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ۔ بہرحال ان کو آخر کار دوزخ میں جانا ہے۔ اہل ایمان جو ہیں اللہ کا ہم شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا۔ اہل ایمان کو دونوں چیزیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی امن نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کو نجات ملے گی۔ دنیا میں اگر وقتی طور پہ آزمائش آ بھی جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے ہم مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ آپ کہہ دیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آخر کار یہ ہو یا نہ ہو ہمیں دنیا سے جانا ہے، اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔
تو یہ سوچ کر انسان کے دل کو دماغ کو سکون مل جاتا ہے. اور جو یہ نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں ہائے بس دنیا ہی ٹھیک ہو جائے، تو وہ ہائے میں پڑے ہوئے پھر ساری زندگی تباہی میں گزارتے رہتے ہیں، پریشانی میں گزارتے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان مرضوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہمیں ایمان دیا ہے تو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیز جو تھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، اور یہاں جو بھی آئے، کیونکہ اس وقت تو یہ جنگل تھا، اس کے بعد پھر دوسرے قبیلے آ کر وہاں بسنے لگے، تو جو بھی آئے تو ان میں سے جو اہل ایمان ہوں ان کو بھی امن دے اور ان کو رزق بھی دے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا. پہاڑی علاقے میں رزق کے لیے دعا کی، اور اسی دعا کی برکت سے آج آپ پوری دنیا میں صرف مکہ ایسا شہر ہے جہاں پہ دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہیں. وہاں پہ خود میوے نہیں اگتے، وہاں پہ خود پھل نہیں اگتے، لیکن ملتے وہیں سے ہیں. پوری دنیا سے وہاں پر سارے فروٹس اور سارے میوہ جات پہنچتے ہیں اور وہاں ملتے ہیں اور وافر مقدار میں ملتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے یہ بنا، پھر اس کے بعد زمین بنی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بنے، پھر وہ جنت سے دنیا میں آ گئے. جب دنیا میں آئے تو اللہ نے نشاندہی کی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیت اللہ کی ہے اور یہاں سے جو ہے ابتدا ہوئی ہے زمین کی، یہ اللہ کا گھر ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ اس وقت کی جیسی ترتیب تھی اس کے مطابق ایک گھر تعمیر کیا تھا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب لوگ نہیں آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ نے سیلاب بھیجا، تو وہ سیلاب پوری زمین پر تھا، پوری زمین پر وہ سیلاب تھا. تو اس وجہ سے اس سیلاب میں یہ بیت اللہ والا گھر جو ہے یہ بھی بہہ گیا تھا جو اس کی عمارت تھی. پھر تھوڑا سا بس اس کا نشان وہاں پہ رہ چکا تھا. پھر حضرت اسماعیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا. پھر اس کے بعد آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 35 سال کے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا دوبارہ. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پھر تعمیر ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف کے دور میں پھر تعمیر ہوا. پھر اس کے بعد ترکوں نے تعمیر کیا تھا. پھر ترکوں نے جو تعمیر کیا تھا اب وہی عمارت ہے بیت اللہ کی. اب اس میں چینجنگ نہیں کرتے، بس اس کو جو ہے صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے رہتے ہیں، لیکن عمارت کی تبدیلی نہیں کرتے. پھر اس دور میں جو ہے وہاں کے عرب کے لوگوں نے وہاں آنے والوں کے لیے توسیع تو کی ہے، اس کو پھیلایا تو ہے، لیکن اس بیت اللہ کی عمارت کو کچھ نہیں کہا. بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ قیامت تک اس کی برکات چلتی رہیں گی. جو کچھ ہم پڑھیں، ایک تو اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، سننا، پڑھانا سب قبول فرمائے، کیونکہ قبولیت کی دعا کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ ملے گا. قبولیت کی دعا کرتے رہیں پھر اللہ قبول کریں گے. اگر قبول ہی اللہ نہ کریں تو پھر دنیا کا کوئی کام بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے کام کو فائدہ مند بنانے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بیت اللہ میں بار بار آنا جانا نصیب فرمائیں. تو اگلی آیت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اس وقت پھر اور دعا کی تھی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.